کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنے راستے پر اسے ہی رکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورۃ الرعد آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے عقل مند لوگ کون ہیں اس کے بارے میں سماعت فرمایا تھا کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے جو انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں وہ ان وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور جن رشتوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور برے انجام سے ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر صبر اختیار کیے رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں اعلانیہ اور چھپکے سے خرچ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا کہ ایسی جنت انہیں ملے گی کہ جس کے اندر باغات ہی باغات ہوں گے۔ اس جنت کے اندر ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کی اولادیں داخل ہوں گی جو ایمان لے کر آئے، اور فرشتے ان پر سلام پیش کریں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو توڑا اور ان رشتوں کو توڑا کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور زمین میں فساد برپا کیا، ان پر اللہ کی لعنت برسے گی، ان پر اللہ کی لعنت برسے گی۔
آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ، طبیعت کی کچھ ناسازی کی وجہ سے میں زیادہ تفصیل عرض نہیں کروں گا، صرف آج برکت کے حصول کے لیے یہاں میں بیٹھ گیا ہوں۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اعتراضات کیا تھے؟ جس طرح بارہا آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی سچے ہیں، کہنے والے کون ہیں؟ مشرکین مکہ، کہ اگر آپ واقعاتاً سچے ہیں تو اللہ آپ پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا؟ کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا؟ کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارتا؟ وہ کیا نشانی چاہتے تھے؟ اس کا جواب اگلے درس کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے قوموں کی طرح، قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کی طرح اپنے نبی سے معجزات طلب کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ کہ جس نشانی کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ تو اللہ رب العزت جواب کیا دے رہے ہیں؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ حالانکہ آپ نے گزشتہ درسوں کے اندر یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا خود ایک بہت بڑا یہ معجزہ تھا۔ پھر آپ کے ہاتھوں سے کئی معجزات کا ظہور ہوا ہے، لیکن یہ معجزہ جو مانگ رہے تھے اپنی پسند کا، اپنی خواہش کے مطابق معجزہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اس طرح کے سوالات وہی کرتا ہے کہ جس نے ہمیشہ گمراہی پہ رہنا ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنے راستے پر اسے ہی رکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہدایت کے راستے پہ وہی چل سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت اسے عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائیں۔ اب گزشتہ دنوں کے حالات بھی اپنے سامنے رکھیں۔ یہ رجوع اللہ کا طریقہ تھا جو ہم نے اپنایا ہے۔ چھوڑیں اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 کو ہوئی، 10 کو ہوئی، 12 کو ہوئی، یہ ایک علمی اختلاف ہے، اسے ایک اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے عقل سلیم رکھنے والے احباب ہیں، آپ خود فیصلہ فرما لیں یہ جو ولادت کی خوشی کا طریقہ اپنا لیا ہے، کیا خوشی اس طرح منائی جاتی ہے؟ خوشی اس طرح منائی جاتی ہے
کسی محلے کے اندر مسجد کی تعمیر ہونا اور کسی صاحب کو جا کے بتایا جائے یہ مسجد بنی ہے، جی مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، مسجد تعمیر ہو گئی ہے، مسجد بن گئی ہے۔ جب لوگ چلے جائیں وہی کئی ہاتھ ملے یا تھوڑا ہاتھ ملے اور مسجد کی دیواریں توڑنا شروع کر دے۔ کوئی کہے بھائی تو مسجد کی تعمیر پہ خوش ہو رہا تھا، آج تو اس کی دیواروں کو توڑ رہا ہے۔ کہتا نہیں، خوشی مجھے اپنی جگہ خوشی ہے مجھے مسجد بننے کی، بس میں بہت خوش ہوں۔ بھئی یہ توڑ کیوں رہا ہے؟ میں اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں۔ آج یہی کچھ حال ہمارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار بھی ہے اور دین کی عمارت کو بھی توڑتے چلے جا رہے ہیں، دین کی عمارت کو بھی توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کس کو کہیں کہ تم نے گستاخی کی؟ ہم کس کے گریبان کو جا کے پکڑیں؟ ہم کس کے گلے پہ ہاتھ رکھیں؟ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ شاعر اسلام کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق۔ جو بدعات آئیں گی، بدعات کے اندر خرافات آئیں گی۔ آپ دیکھیں ہر آنے والا سال پہلے سال سے زیادہ نئی خرافات لے کر آ رہا ہے۔ کیا اس طرح جشن ولادت منایا جاتا ہے جو اس دفعہ انہوں نے منایا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کسے نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جسے نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست، خوشی منانی ہے تو خوشی کا طریقہ ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سامنے ہیں تو نبی کی سنتوں پر عمل کرتا چلا جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس عمل سے خوش ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں تو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا گیا۔ صرف نبی کی سنتوں کا مذاق نہیں، شعائر اسلام کی توہین کی گئی۔ جگہ جگہ پر بیت اللہ کے ماڈل رکھ کر، جگہ جگہ پر گنبد خضرا کے ماڈل رکھ کر، کیا ان کی توہین نہیں کی گئی؟ رافضیت گھس چکی ہے، آسان الفاظ کے اندر میں بتا دوں، گھس چکی ہے ہمارے اندر۔ جو طریقے انہوں نے اپنائے وہ طریقے آج یہ لوگ اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی شبیہیں نکالتے ہیں، یہاں بھی شبیہیں نکلیں۔ وہ بھی جس طرح کے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس دفعہ تو حد کراس کر دی، حد کراس کر دی۔ ملتان کے اندر نکلنے والے جلوس کے اندر ان لوگوں نے، جو صرف نام نہاد عاشق رسول ہیں، جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، وگرنہ ہر کلمہ پڑھنے والا عاشق رسول ہے، اور عشق کا سرٹیفکیٹ کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی کو دے نہیں سکتا۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دین سے دور رہنے والے لوگوں نے اس دفعہ کیا کیا؟ جلوس کے اندر حوروں کی نمائش کروائی، حوروں کی شبیہیں بنا کر کہا کہ یہ حور ہے، یہ حور ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی؟ چاہیے تو یہ تھا جو اس دن یہاں رات کو ہوا ہے، 12 اور 13 کی درمیانی شب کو۔ اہل علاقہ اس بات کے گواہ ہیں، گھروں کے اندر بیمار بھی تھے، گھروں کے اندر معذور بھی تھے، گھروں کے اندر رہنے والے حالات پتہ نہیں کس طرح کے تھے، لیکن غل کباڑے سے ہر بندہ تنگ تھا۔ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی کے آلات ناپسند تھے،
ہم نے موسیقی کے دھن پر نعتیں پڑھی، ہم نے موسیقی پر ناچ گانے اور ڈانس کیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پوری روڈ پر ایک سٹیج لگتا، اس سٹیج پر تمام مکاتب فکر کے علماء آتے، کیونکہ نبی کسی ایک مکتب فکر کے نہیں ہیں، نبی ساری امت کے ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیغام اجاگر ہوتا، وہاں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروایا جاتا۔ لیکن کیا اس پوری روڈ پر یہاں ایسے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ لا کر دکھاؤ اس طرح کا طریقہ جس طرح کا اس دفعہ 12 ربیع الاول کو یہاں کیا گیا۔ حضرت امام بخاری کو اٹھاؤ، حضرت امام مسلم کو اٹھاؤ، امام ترمذی کو لے کر آؤ، امام ابو داؤد کو دیکھو، امام نسائی کو دیکھو، امام طحاوی کو دیکھو، امام ابن ماجہ کو دیکھو، پڑھو ان کی روایات، کسی ایک روایت کے اندر بھی یہ دکھا دو کہ اس طرح کے خوشی کا اظہار کرنا۔ گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اس کا دل اطمینان والا ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے وہی چیز، اللہ کا ذکر ہی وہی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے حبیب کا ذکر کرو۔ دل کو سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے حبیب کا ذکر کرو۔ اب ذکر کی کئی قسمیں ہیں، ذکر قلبی بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے، ذکر جاہری بھی ہے، دل کا ذکر بھی ہے۔ بلکہ بسا اوقات علماء اس طرح کی تربیت کرتے ہیں، اللہ والے اس طرح کی تربیت کرتے ہیں، ایسے لطائف جاری ہو جاتے ہیں کہ جسم سے جو سانس نکلتی ہے وہ بھی اس طرح نکل رہی ہوتی ہے کہ گویا یہ سانس بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، سانس بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ دل دھڑکتا ہے تو وہ اس طرح دھڑکتا ہے کہ یہ دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر زبان سے بھی اللہ کا ذکر، جو شریعت محمدی کے مطابق چلتا ہے وہ زبان سے ذکر کرے یا نہ کرے، وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل بھی ذکر کے دائرہ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ حقیقت دلوں کا سکون، آج جسموں کے سکون کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں، آج جسم کے سکون کے لیے محنت ہو رہی ہے، آج جسم کے سکون کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل سکون جو ہے نا وہ دل کا سکون ہے۔ دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دل کا سکون کہاں پہ ہے؟ اللہ کا ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، طوبی لہم، ان کے حصے میں خوشحالی ہے۔ ایمان، نیک عمل، صلہ کیا؟ خوشحالی۔ آج خوشحالی کیوں نہیں آ رہی؟ ایمان کا دعویٰ تو ہے پر عمل صالح کی دلیل نہیں پیش کر رہے۔ آج ایمان کا دعویٰ تو ہے پر عمل صالح کی آج کوشش نہیں کی جا رہی۔ اللہ فرماتے ایمان کے بعد عمل صالح ہوگا، خوشحالی ہوگی تمہارے لیے، خوشحالی ہوگی تمہارے لیے۔ آج ہر طرف بے سکونی ہے، بدحالی کا ساماں ہے۔ امید سحر اگر کہیں نظر آ رہی ہے تو وہ صرف قرآن سے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی طرف آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں
उम्मीद की किरणें छुपी हुई हैं, लेकिन इन्हें ढूंढने के लिए तैयार कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान लेकर आओ, नेक अमल करो, तूबा लहुम, मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा, व हुस्न माआब, और तुम्हारा अंजाम अच्छा होगा। अक्लमंद लोगों का सुना था ना, कौन है जो बुरे खात्मे से डरते रहते हैं। तुम नेक अमल करो, तुम्हें फिर डरने का खौफ नहीं है। मैं वादा करता हूं रब तुमसे, अल्लाह फरमाते मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हारा अंजाम अच्छा करूंगा। ऐ मेरे हबीब, ये जो आपसे तरह तरह के मुतालबात करते हैं ना, आप इनके मुतालबात पूरे करने के लिए दुनिया में नहीं गए। आपके दुनिया में जाने का मकसद क्या है? कज़ालिका अरसलनाका फ़ी उम्मत, हमने इसी तरह जिस तरह पहले रसूलों को भेजा, आपको भी इसी तरह एक उम्मत में रसूल बनाकर भेजा है। क़द खलत मिन क़ब्लिहा उमम, जिससे पहले बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी हैं, जिससे पहले बहुत सारी उम्मतें गुजर चुकी हैं। लिततलु अलैहिम, आपके बैसत का मकसद क्या है? आप उनको तिलावत करके बताएं। किस चीज की तिलावत? अल्लज़ी औहैना इलैक, उस चीज की तिलावत जो हमारी तरफ से आपकी तरफ नाज़िल हुई है, जो हमारी तरफ से आपकी तरफ नाज़िल हुई है। उन अहकामात की तिलावत करके बतलाना आपका काम है। उस तिलावत को सुनकर हदायत पर कौन आता है और हदायत पर किसने आना है, ये मैं जानता हूं, रब कहता है। अगले दर्स के अंदर आप हज़रात समाअत फरमाएंगे कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हदायत पर जिसे मैं चाहूंगा लेकर आऊंगा। ये क्यों है? अल्लाह चाहे तो अल्लाह इस बात पे कादिर है ना कि सबको कलमा पढ़ा दे। दुनिया के अंदर कोई काफिर रहे ही ना, दुनिया के अंदर कोई काफिर रहे ही ना, अल्लाह इस बात पे कादिर है। लेकिन क्या है, कुछ काफिर हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ बदआमाल हैं, कुछ नेक अमाल करने वाले हैं। ऐसा क्यों है? ये अगले दर्स के अंदर इंशाअल्लाह आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। लिततलु अलैहिम, आप उनको तिलावत करके बताएं। अल्लज़ी औहैना इलैक, उसकी जो हमारी तरफ से आपकी तरफ नाजिल हुई। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, ऐ मेरे हबीब, ये लोग उसकी नाशुक्री कर रहे हैं जो बड़ा रहमान है। ये उसकी नाशुक्री कर रहे हैं जो सबसे रहमान है, सबसे बड़ा रहमान है। कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु, आप कह दीजिए मेरा पालने वाला कौन है? अल्लाह है। कौन अल्लाह है? कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मेरा भरोसा है। व इलैहि मताब, और उसी की तरफ मुझे लौट कर जाना है। अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों पर और सुनी हुई बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन।